بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. Narrated by Abu Huraira radiallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, any group of people that assemble in one of the houses of Allah, that mosque, in order to recite the Quran and to teach it to one another, tranquility will descend upon them from Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy will cover them, angels will spread their wings over them, and Allah will make mention of them to those angels surrounding him. Narrated by Muslim. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ جل شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو درس دیتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ویسے حدیث مشہور حدیثوں میں سے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا دوسروں کو سکھانا، اور قرآن مجید کا پڑھنا اور دوسروں کو سکھانا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروپ میں بیان فرمایا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سیکھنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، تو فرمایا جیسے سیکھنا لازم ہے اسی طریقے سے دوسرے کو سکھانا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں دونوں مفہوم داخل ہیں، یعنی محض قرآن مجید کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے جو علوم ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان مضامین کی بات کرنا، ان مضامین کا ڈسکس کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی قرآن مجید کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے اب اس میں بہت تفصیل بیان فرمائی ہے، کیونکہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی ہر شعبے کے لیے اللہ نے ایک جماعت مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی صحیح پڑھنے کے لیے قراء کی جماعت، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی کے لیے وقف کر دی ہے کہ تجوید کیا چیز ہوتی ہے، قرآن مجید کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے مخارج کیسے نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے والے جو مفسرین کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں سے مسائل نکالنے والے فقہاء کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی مستقل جماعتیں بن گئی۔ قرآن مجید کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک پورے گروپ سے لی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات فرمایا کہ یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے تلاوت کرنے سے مراد صرف سیکھنا سکھانا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ مساجد میں اس کے بھی حلقے ہوتے ہیں، فجر کے بعد یا کسی ویکنڈ وغیرہ پہ کسی بھی ایک نماز کے بعد، کچھ نہیں بس 10 منٹ کے لیے جمع ہو گئے، آپ نے قرآن مجید کی 2-4 آیتیں پڑھی، دوسرے آدمی نے 2-4 آیتیں پڑھی، تیسرے آدمی نے 2-4 آیتیں پڑھی، تو اس طریقے سے ایک حلقے کی شکل میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت آدمی کر لے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے کے سامنے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی پڑھنے میں، تو پھر دوسرا آدمی اس کو آپ کو کریکٹ کرے گا، یا آپ کسی اور کی غلطی ہو رہی ہے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو وہ سکھاتے ہیں۔ یہ سیکھنا سکھانا یہاں پہ ہے وَيَتَدَارَسُونَهُ، یعنی یا صرف تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے کو سکھا رہے ہوں، دونوں اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، یعنی اتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا جہاں بھی ذکر کیا جائے، اجتماعی شکل میں جہاں بھی بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آدمیوں کا ذکر، ان لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے یہاں ہیں، یعنی جو حملۃ العرش ہیں، جو عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ جیسے کہ یہاں بھی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کا نیوز پیپر میں نام بھی آ جائے
کبھی کسی ٹی وی پہ کسی کی آپ کی پکچر آ جائے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، کتنے دن تک جو ہے نا اس کا نشہ نہیں جاتا ہے، اس کے مزے لیتا رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں فیمس ہو گیا، میں اتنا نام آ گیا، حالانکہ دوسرے آپ کو جانے نہ جانے، آپ اپنے میں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میرا نام آ گیا. کہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، بمشکل آپ کی کمیونٹی آپ کو جانتی ہے، وہ بھی پورے لوگ نہیں جانتے. تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کا نام ملائکہ کے سامنے، وہ بھی کون سے ملائکہ، جو خاص الخاص جو اللہ کے پاس رہنے والے ہیں، ان کے پاس اگر آپ کا نام ذکر کیا جائے تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی آنر کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی اس کو کمپیئر کر کے نہیں دیکھتے. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے سامنے ہمارا نام آ جائے تو کیا ہوتا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ بھائی اگر آپ کا نام آ جائے اور آپ کو بلایا جائے، کہیں سے آپ کو انویٹیشن آ جائے وائٹ ہاؤس کی، تو آپ کو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا، کئی دن تک تو نیند نہیں آئے گی اس کو. یعنی یہ ایسی کیفیت انسان کی ہوتی ہے. تو فرمائے کہ یہ وہی معاملہ ہے، اس کو غور کر کے دیکھے آدمی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ذکر کیا جانا اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں خاص الخاص ان کے سامنے ذکر کرنا ایک بہت بڑے آنر کی چیز ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہاں پہ ذکر فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور یہ جو ہے ایک دوسرے انداز میں ہم جیسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات، لیکن یہ اردو میں جو ہے نا دوسرا ہے، جیسے عمل ویسی جزا. جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا بدلہ ملتا ہے. آپ نے یہاں پہ کیا عمل کیا کہ اللہ کا نام ذکر کیا، اللہ کی کتاب کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گے. جیسا آپ نے عمل کیا اسی کے مطابق، اسی کے مماثل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے بھی آپ کو وہاں پہ یاد کیا. تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب یا اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے اور ایسی بڑی دولت ہے ہمارے پاس کہ ہم جب بھی اس کو پڑھیں، جس کو ذکر کریں، وہ فائدہ ہمارا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.